ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و کبریائی وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق دو جہاں، فالق الحب والنوا کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ترمذی شریف کی ایک صحیح روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ انہی آیات اور حدیث کو مد نظر رکھ کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم تمام لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایسی ساخت میں، ایسی حیت میں بنایا ہے جیسی ساخت اور جیسی حیت اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ جس ساخت کے تعلق سے، جس بناوٹ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق اور اس کی بناوٹ کے لیے دو تاکید کا صیغہ استعمال کیا، لفظ استعمال کیا، لام بطور تاکید اور قد فعل ماضی پر بطور تاکید، کہ لقد، البتہ تحقیق کہ میں نے انسانوں کو ایسی بناوٹ میں بنایا ہے، ایسی ساخت میں بنایا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ اے انسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں نے انسانوں کو بنایا، ایسی ساخت جو اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی، ایسی بناوٹ جو اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کو عطا فرمائی۔ یہ انسانوں کا شرف ہے، یہ انسانوں کی عظمت ہے، یہ اس کی منقبت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ جسم عطا فرمایا ہے، اس کی ایسی ساخت بنائی ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 ہونٹ ہیں، 1 زبان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ساخت ہے، اور اس سے بہتر ساخت کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ ہماری اور آپ کی ساخت ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی چیز کم ہو جائے، ایک آنکھ کسی کی کم ہو جائے، یا کسی کا کان کم ہو جائے، یا کسی کے ایک کوئی ہونٹ ٹیڑھے ہو جائے، یا کسی کے پاس زبان نہ ہو، یا کسی کا ایک ہاتھ کٹ جائے، یا کسی کا ایک پیر کٹ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان مکمل نہیں، یہ انسان کامل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان معذور ہے، اس کے جسمی بناوٹ میں، جسمانی بناوٹ میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بناوٹ ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے کہا نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر میری نعمتوں کو گننے چلو گے نا، شمار کرنے چلو گے نا، نہیں گن پاؤ گے، نہیں شمار کر پاؤ گے۔ میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے اوپر بے شمار نعمتوں کو نچھاور کر دیا، اس کی بارش کر دی، تم بس ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلو، ان نعمتوں سے محظوظ ہوتے چلو، تمہارا یہی کام ہے، اور ان نعمتوں پر میری شکر بجاوری کرتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیغام دیا، ہم انسانوں کو سکھایا ہے، یہ تعلیم دی۔ اسی بہترین ساخت میں ہمارے جسم کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس حصے کی بناوٹ تو بڑی ہی معمولی ہے، جو عام طور پر بسا اوقات وہ چیز دکھتی بھی نہیں ہے انسانوں کو، لیکن اس کی درستگی پر ہمارے ایمان کی درستگی ہے، اس کی سلامتی پر ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، اور اس کے گمراہی پر، اس کی سرکشی پر ہماری زندگی اور ہماری ایمان کی سرکشی۔ اگر وہ برباد، وہ سرکش، تو ہم ہلاک کو برباد۔ اگر وہ درست، وہ صحیح و سالم، وہ قابو میں ہے، تو ہمارا ایمان صحیح، ہمارا ایمان مزین، ہمارا ایمان خوبصورت ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟
زبان ہے. کہنے کو بہت ہی معمولی چیز ہے, دکھتی بھی نہیں ہے یہ چیز, الا یہ کہ ہم اپنے منہ کو کھول دیں تب سامنے والے کو ہماری زبان دکھے گی. لیکن یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ اگر یہ درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا, ہمارا ایمان درست ہوگا, ہمارا اسلام درست ہوگا. اور اگر یہ سرکش ہو جائے, یہ قابو میں نہ رہے, تو ہم اپنے رشتوں کو بگاڑ دیتے ہیں, اپنے خیش و اقارب کو ناراض کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. بہت معمولی سی چیز ہے زبان. اللہ نے بیان فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. انسانوں پر اپنے احسان کو گنا رہا اللہ کہہ رہا ہے کہ الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے انسانوں کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی, ولسانا وشفتین, اور ایک زبان بنایا اور 2 ہونٹ بنائے. یہ زبان جو بہت معمولی, انتہائی معمولی حصہ جسم کا, لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بطور خاص اپنی نعمتوں میں شامل کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس حصے کا تمہارے جسم اور تمہارے ایمان اور تمہاری زندگی پر بہت بڑا اثر ہے. اسی لیے اس حصے کو نیگلیکٹ نہ کرنا, نظر انداز نہ کرنا. تمہاری پوری زندگی اس حصے پر ٹکی ہے. ذرا سوچیں اس انسان کا حال جس سے اللہ رب العالمین یہ چیز چھین لیتا ہے, زبان چھین لیتا ہے. جو شخص اپنی بات لوگوں کو سمجھا نہیں پاتا, جو وہ باتیں لوگوں کو بتانا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ وہ نہیں سمجھا پاتا, اسے اشاروں کا استعمال کرنا پڑتا, اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا, جبکہ وہ چند سیکنڈ میں اپنی باتوں کو سمجھا سکتا تھا زبان کے ذریعے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے, اور اگر کوئی شخص ان 2 باتوں پر عمل کرے تو پھر اس کے لیے 2 فائدہ متعین فرما دیا ہے. یہ حکم صرف ہم مردوں کے لیے نہیں, یہ فائدہ صرف ہم مردوں کے لیے نہیں. اس حکم میں بچے بھی شامل جو عقل رکھنے والے ہیں, عورتیں بھی شامل, بوڑھے بھی شامل, جوان بھی شامل, مرد بھی شامل ہیں, اور اس فائدے میں بھی یہ تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ پہلا حکم ہے. زندگی میں کہیں بھی رہو, کسی بھی مرحلے میں رہو, کسی کے ساتھ بھی رہو, کسی بھی عمر میں رہو, کسی بھی سچویشن میں رہو, کسی بھی پریشانی میں رہو, اللہ کے تقوی کو نہ چھوڑنا, اللہ کے ڈر کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. وقولوا قولا سدیدا, اور اللہ کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی کہو صحیح, سچی اور صداقت پر مبنی بات کہا کرو. 2 ٹوک باتیں کیا کرو جو سچی ہو, جو حق ہو. ایسی باتیں کرنے کی عادت ڈالو اے مومنو. اگر حق بولنے کی عادت ہو جائے گی, سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی, صحیح بات بولنے کی عادت ہو جائے گی, اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا, تو اللہ نے کہا یصلح لکم اعمالکم. اللہ صحیح بولنے کی وجہ سے, اللہ سچ بولنے کی وجہ سے, اللہ حق بولنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اعمال کو درست کر دیتا ہے, صحیح کر دیتا ہے. بشرط یہ کہ ہمیں سچ بولنے کی ہمت ہونی چاہیے, ہمارے اندر حق بولنے کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے. اکثر حق بولنے, سچ بولنے سے ہم کترا جاتے ہیں, ہم بچ کے نکل جاتے ہیں, ہم ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے نکل جاتے ہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہ سچ بولو گے تو تمہارے اعمال, تمہارے معاملات, تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, سب صحیح ہو جائیں گی. سچائی کا دامن اگر تھامے رکھو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور دوسرا فائدہ جو بتایا وہ کیا ہے کہ تقوی اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اس زبان کے فائدہ ہے, یہ اس زبان کی طاقت ہے جو ہمارے گناہ کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. یہ چیز ایک حدیث پڑھتا ہوں, ترمذی شریف کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اصبح ابن آدم, کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے, یعنی ہم میں سے کوئی انسان جب رات کو سو کر کے صبح اٹھتا ہے, اس حدیث کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں. میں یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو ایک طرف رکھیں اور اپنی زندگی کو دوسری طرف رکھیں, تبھی جا کر کے کوئی حدیث آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوگی. ورنہ ایک کان سے سنیں گے, دوسرے کان سے نکال دیں گے. آج ہم یہاں سنیں گے, سیڑھی سے اترتے ہی ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا سنا ہے, یا ہمیں کیا نصیحت ہمیں ملی ہے, ہمیں کیا واعظ ملا ہے. تو نبی نے کہا کہ اذا اصبح ابن آدم,
کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، کوئی انسان صبح کو اٹھتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ، تو یہ پورے جو اعضاء ہمارے ہیں نا، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ سر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ، زبان کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتی ہیں، زبان کے سامنے گریہ بیزاری کرتے ہیں. ہم اپنی زبان میں کہیں تو ہاتھ جوڑتے ہیں، زبان سے پناہ مانگتی ہے، زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ اے زبان اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں. یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے مخاطب ہیں صبح صبح؟ زبان سے. یہ ساری چیزیں زبان سے کہہ رہی ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں. فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تجھی سے تو ہیں، تو جو کہے گی ہم وہ کریں گے، تو جو کہے گی اس کا اثر ہمارے اوپر ہوگا، تو جہاں بولے گی چلنے کو وہاں ہم چلیں گے، تو جو بولے گی کرنے کو ہم وہ کریں گے، تو جو بولے گی دیکھنے کو ہم وہ دیکھیں گے. تو اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں. مزید کہا اس نے، یعنی تمام اعضاء کہتے ہیں زبان کو فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقِمْنَا، اگر تو درست رہے گی، تو صحیح رہے گی تو ہم سب صحیح رہیں گے. فَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ہی بگڑ جائے گی، تیرے اندر سرکشی آ جائے گی، تو بے قابو ہو جائے گی، تو ہمیں بے قابو ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان بگڑ جائے، جس شخص کی زبان دراز ہو جائے، جو شخص زبان کے اعتبار سے سرکش ہو جائے، پھر اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں سب کے سب سرکش ہو جاتی ہیں. اور جو نبی نے کہا ہے وہ سچ ہوتا ہے. نبی یوں ہی کوئی بات کہہ کے نہیں چلے جاتے. یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے. وہ صادق تھے، وہ امین تھے. وما ينطق عن الهوى، وہ کوئی بھی بات اپنے خواہشات کی طرف سے نہیں کہتے تھے. ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی کہتے تھے جو وہی ہوا کرتی تھی. تو جو نبی نے کہا ہے کہ زبان سے سارے اعضاء پرخلوص گزارش کرتے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ گزارش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. ہمارے زبان کو درست رہنے کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اے زبان تو درست رہ جانا، ہم تمام کے تمام اعضاء درست ہو جائیں گے. دوسری جگہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غور فرمائیے گا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجة. ہم اپنی زندگی میں کسی سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یا دوران گفتگو ہم سے کون سا ایسا لفظ نکل گیا، کون سی ایسی بات ہماری زبان سے نکل گئی جس سے وہ شخص ناراض ہو جائے، یا ہم دونوں کو پیدا کرنے والی ذات ناراض ہو جائے، اس بات کی فکر ہمیں نہیں ہوتی، اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. تو نبی نے کہا کہ ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، کہ بندہ دوران گفتگو یا اپنے روز مرہ کی زندگی میں کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے، من رضوان اللہ، جو کلمہ، جو بات اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے. لا یلقی بہا بالا، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ایسا کلمہ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہماری زندگی میں؟ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کیا بات کر رہے ہیں، یا دوران گفتگو ہماری زبان سے کون کون سے ایسے الفاظ نکل جا رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. لیکن نبی نے کہا کہ ہم بطور انسان روز مرہ کی زندگی میں کوئی ایسا کلمہ نکال دیتے ہیں جس پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے، لیکن اس کلمہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ صرف راضی نہیں ہوتا، یرفع اللہ بہا درجہ، اللہ اس رضامندی کی وجہ سے ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے. یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لِهَا بَالًا، اور بندہ ایسے ہی دوران گفتگو روز مرہ کی زندگی میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر وہ دھیان نہیں دیتا، وہ توجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ اس کلمہ کی وجہ سے، اللہ اس بات کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ بھی بہا فی جہنم، اور جب اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کلمہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس لیے نبی نے کہا تھا نا، ایک حدیث ہے بخاری شریف کے غالباً یہ روایت ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
کہ تم میں کہ اگر کوئی شخص اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے نا، اگر وہ واقعی اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر اور یوم آخر پر، تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا وہ خاموش رہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا تو وہ بھلی بات کہے، او لیصمت، یا وہ خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے ابھی کہا، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی کہ ہم اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کلمہ کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ہم اللہ کے خوشنودی میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضامندی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں، ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ اس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو زیادہ بولنے والے ہیں، ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ہمہ وقت کسی نہ کسی کے ساتھ گھرے ہوتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جسے گوسپ پسند ہے، جسے چہمی گوئیاں پسند ہیں، جسے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا پسند ہے۔ دو لوگ اگر بیٹھ جائیں تو مجال ہے کہ کسی تیسرے انسان کی گفتگو نہ ہو، اور اگر کسی تیسرے انسان کی گفتگو نہ ہو تو وہ دو شخص ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا بیکار سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ جمع ہو گئے اگر، اور ہم اگر کسی تیسرے انسان کے بارے میں بات نہ کریں، اس کی آپ جوئی نہ کریں یا اس کی زندگی کے بارے میں گفتگو نہ کریں، تو ہمارا اور آپ کا جمع ہونا بیکار ہے، کیونکہ ہم نے پتے کی بات تو کی نہیں، ہم نے کام کی بات تو کی نہیں۔ جبکہ نبی نے کہا کہ اپنی زبان پر خیال رکھنا۔ صبح ہوتے ہی سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں کہ اے زبان، اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین سے ڈرو، کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جس کی وجہ سے ہم تمام کی تمام چیزوں پر شامت آ جائے۔ زبان سے یہ اعضاء گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، کہ بندہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے، اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جس کے بارے میں اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس باتوں میں، ان چیزوں میں کیا ہے، یا اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ کتنی بڑی ہے، یا ان باتوں کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کی ذرہ برابر اسے فکر نہیں ہوتی، وہ بس کہتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نا جو صرف بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے کون سی بات نکلی، اس کی زبان سے کون سا لفظ نکلا، اس کی زبان سے کون سا جملہ نکلا، اس بات کی اگر اسے فکر نہیں ہوتی نا، تو اس کے زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، یہوی بہا فی جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، تو اس کلمہ کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اتنا نیچے تک جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہوتی ہے، اتنے نیچے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیتا ہے، صرف اور صرف ہمارے زبان کے سے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے۔ زندگی میں ہمارے جسم میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے ہمارا دل اور ایک ہے ہماری زبان۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زبان آپ کے دل کی ترجمان ہے، آپ دل میں جو سوچتے ہیں وہ زبان آپ کی کہتی ہے، اور آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کے تمام اعضاء کی ترجمان ہے۔ آپ کی زبان جو بات کہتی ہے تمام اعضاء اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ اگر اس قاعدے کو، اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دل میں خواہشات کے پنپنے سے اور اپنی زبان سے بیہودہ باتوں کے نکلنے سے پرہیز کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ زبان کا تعلق دل سے، دل کا تعلق زبان سے، اور زبان کا تعلق تمام اعضاء سے۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کی بناوٹ ہے، ایسی ہی ہماری اور آپ کی ساخت ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ ایک صحابی کا واقعہ سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کا ایک عمل ہے، وہ عمل آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ وہ اپنی زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے، ایسے کھینچ کے، اپنی زبان کو کھینچ کے پکڑتے تھے وہ، اور کہتے تھے یا لسان قل خیرن، اے میری زبان اچھی اچھی باتیں کہو، تغنم، تمہیں فائدہ ملے گا۔ زبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور پکڑنے کے بعد اسے نصیحت کرتے تھے کہ یا لسان قل خیرن تغنم، کہ اے میری زبان اچھی اچھی باتیں کرنے کی عادت ڈالو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ واسکت عن شر تسلم، اور اے میری زبان بیکار کی اور بیہودہ باتوں سے بچ جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گی۔ من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، قبل اس کے کہ تمہیں افسوس کرنا پڑے، قبل اس کے کہ تم کچھ ایسا کہہ جاؤ کسی انسان کے سامنے کہ بعد میں تمہیں افسوس ہو کاش کہ میں زیادہ نہ بول دیا ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بیانی کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے ہم اپنے رشتے کو بیکار کر لیتے ہیں، ہمارے رشتے میں جو مٹھاس ہوتی ہے ہم اسے کرواہٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔
بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے بوجھے ہم کچھ بھی ایسا بول دیتے ہیں جس سے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ ناراض ہو سکتے ہیں تو اس پروردگار کا کیا حال ہوگا، جن کے بارے میں یا جن سے جڑی باتیں ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن پر ہمیں فکر تک نہیں ہوتی، ہم توجہ تک نہیں لیتے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس عمل کے بعد کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہتے ہیں کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ انسان کا سب سے زیادہ گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ۔ اور اگر میں کہوں تو یہ بالکل بیجا نہ ہوگا کہ آج کے دور میں فی الوقت زبان سے گناہ کرنے میں سب سے زیادہ آج کے نوجوان اور عورتیں شامل ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، میری زندگی بڑی مختصر ہے لیکن میں بہت چیزوں کو بہت غور سے دیکھتا ہوں، اسے پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر انسان کی زندگی کو بڑے قریب سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی زندگی کیسی ہے، وہ اپنی زندگی میں جو بولتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ میں پھر اپنی زندگی میں اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہاں، کیا واقعی میں اس چیز کو اپنی زندگی میں کرنے والا ہوں یا نہیں۔ تو اپنی زبان کی وجہ سے اپنی ہلاکت نامے کو لکھنے میں سب سے اہم کردار آج کے دور میں اگر کسی کا ہے تو وہ نوجوانوں کا ہے اور عورتوں کا ہے۔ عورتوں کی جماعت اگر لگی ہو، 4-5 عورتیں اگر جمع ہوں، اور جب تک وہ چہمی گوئیاں نہ کر لیں، وہ غیبت نہ کر لیں، وہ چغل خوری نہ کر لیں، کسی تیسرے انسان کے بارے میں بات نہ کر لیں، ان کی محفل مکمل نہیں ہوتی، ان کی محفل کامیاب نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں کا یہ حال ہے، یہ 17 سال 18 سال 16 سال یہ 20 سال 22 سال کے لڑکوں کا، یہ نوجوانوں کا یہ حال ہے جو عنفوان شباب پر ہیں، ابھی جوانی ان کے اندر پھوٹ رہی ہے کہ بغیر گالی کے کوئی جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے، بغیر غلط الفاظ کے، بغیر غلط لقب کے ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی زبان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس زبان سے سارے اعضاء گزارش کرتے ہیں صبح صبح کہ تو درست رہ جانا، ہم لوگ درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اے زبان، کیونکہ تو اگر بگڑ گئی، تو سرکش ہو گئی، تو حد سے گزر گئی تو تیرا خامیازہ ہم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، ان ہاتھوں کو بھگتنا پڑے گا، ان پیروں کو بھگتنا پڑے گا، ان آنکھوں کو بھگتنا پڑے گا، ان کانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ اعضاء و جوارح صبح صبح زبان سے گزارش کرتے ہیں۔ اور آج کے نوجوان، آج کی یوتھ اور آج کی عورتیں، مرد بھی ہیں اس میں شامل، ایسی بات نہیں ہے مرد نہیں ہے، مرد اس سے آزاد نہیں ہے۔ میں زیادتی کے اعتبار سے ان دو گروہوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ کوئی مرد دودھ کا دھلا نہیں ہے، چاہے وہ میں ہوں یا وہ آپ۔ بشری تقاضے کے مطابق ہم سے اور آپ سے خطائیں اور لغزشوں کا سرزد ہونا یہ عام ہے، لیکن ہم انسانی طور پر ان خطاؤں سے اور لغزشوں سے بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہماری اور آپ کی کامیابی۔ تو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بھی وہ عمل بیان فرمایا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کرتے کھینچ کر کہتے تھے کہ اے زبان، بھلی بات کہو، فائدے میں رہو گی، بیکار کی بےہودہ اور لغو باتوں سے پرہیز کرو، محفوظ ہو جاؤ گی قبل اس کے کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زبان کی ہلاکت تھی، یہ زبان کی اہمیت تھی انسانی زندگی میں کہ انسان کی زندگی میں زبان کی کیا اہمیت ہے۔ جو میں نے بتایا اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور تمام اعضاء یہ زبان کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا، آمین۔